مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ صد الحمدللہ، جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اللہ رب العزت اس میں دن بدن ترقی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف دین کو پھیلانا ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف ان باتوں کو سامنے لے کر آنا ہے جو کہ ہم سے یا تو ہم بھول گئے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کو ہم لے کر آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دہرا دوں میں آپ لوگوں کو، نئے آنے والوں کے لیے، کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے چینل بنایا ہے، اور اس میں ہم ان واقعات کا بھی ذکر کریں گے جو آپ کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد کے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلائیں گے۔ ہمارا مقصد نہ پیسے کمانا ہے، ہمارا مقصد نہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، ہمارا مقصد صرف شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کو آگے پھیلانا ہے۔ تو اپنے دوستوں اور احبابوں کو بھی بتائیں، سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹس دیں آپ مجھے، آپ کے کمنٹس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ابرہہ اور ابابیل۔ ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ کے بارے میں ہے، ایک ایسا عیسائی بادشاہ تھا جو کہ بیت اللہ پہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ یمن کا رہنے والا تھا، اور بیت اللہ پہ جو لوگ حج کرنے جاتے تھے یہ ان لوگوں سے پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو وہ بتاتے کہ ہم بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاں سے دھاری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ پہلے یہ خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا وہ دھاری دار تھا۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کر دوں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اور اس میں کئی دروازے رکھوائے، ان میں سونے کے پترے جڑوائے اور ان کے درمیان میں جواہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سایہ قوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی جو دیواریں تھیں اس پر اس قدر مشق ملا گیا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں نے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے، لوگوں سے اس نے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ حج کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہارے لیے یہیں بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم یہیں پر اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے، حج والے مناسک بھی ادا کرتے۔ عرب کے ایک شخص نفیل حشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس کے اندر ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اس کو ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس کے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آتا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکے کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی ابرہہ کے ساتھ اس کے لشکر میں موجود تھا۔ نفیل وہی شخص جس نے اس کے گھر کو گندگی میں لپیٹا تھا، اور یہ عبد المطلب کا دوست بھی تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا کہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی سے انہیں حاصل ہے، لوگوں میں ان کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتے ہیں، انہیں احتیاط دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔
ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے اس کی تو سرے سے بات ہی نہیں کی اور آپ اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے اور ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو جائے۔ پہلے یہی طریقہ کار تھا۔ پھر عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی محمود پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکھیں چبھوئیں، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ جو تھا یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکے کی طرف کیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں سے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکے کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ سے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے تھوڑی بڑی ٹڈیوں کے جھنڈ بھیج دیے، وہ تھی ابابیل۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکے میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح نہ ہونے کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما، ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی قوت، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور حرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کے خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے اور ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اس طرح جیسے آج کسی کے جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں بھی آیا ہے۔ محمود تھا وہ بچ گیا کیونکہ اس نے داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ابرہہ اور اس کے ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکے میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکے سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے، یہ مکے میں ہی رک گئے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ یہ واقعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا تھا۔
اور اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں والے سال۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔